میرا نام الیاس احمد ہے، میں سوات سے آیا ہوں۔ سوات کا حالات کو بہت خراب ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، ہمارے خود اپنے بندے مارے گئے، کرفیو ہوئے، جو کھانے کا تو کچھ نہیں مل رہا ہے، جو بھی مل رہے وہ بھی بڑی مشکل سے، تو اس حالات کے ہم تنگ آ کے ہم بھاگنا چاہا تو ہمیں امپیار کالونی میں منگاپور روڈ پہ بڑی مشکل سے مکان مل گیا، وہ بھی کرائے پہ۔ پھر وہاں پہ ہم رہائش پذیر ہو گئے، تقریباً 6-7 دن ہو گئی کہ ہمارے گھر پہ ڈکیتی ہوئی۔ 3 بندے تھے، تقریباً عشاء کی نماز ٹائم تھی 10:30 بجے، اور ہم بس کھانا بنا رہے تھے، کھانا پکا رہے تھے کہ اس ٹائم 3 بندے گھس کے ہمارے گھر میں اسلحے کے زور پہ، وہ بھی ہمارے اپنے تھے، پٹھان تھے، وہ بھی ہمارے اپنے تھے، پٹھان تھے، وہ بھی ہمارے اپنے تھے، پٹھان تھے۔ اسلحے کے زور پہ پستول نکال کے اور گلے پہ رکھ لے کے بولے جو بھی ہے نکال لو۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ہمارے پاس جو بھی ہے، ہم تو سوات سے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا چیز نہیں کہ اس پہ رکھ لے، ہمارے پاس صرف 2 چارپائی، 2 تھوڑا چیزیں یہی ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن بس جو ہمارے پاس تھوڑا سا زیور تھا، سونا تھا 5-6-7 تولے، وہ 2 کھڑے تھے اور 2 انگوٹھیاں، تقریباً کچھ نقد 6-7 ہزار روپے تھے، اور موبائل فون تھے 3۔ بس انہوں نے وہ سارا چھین لیا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم سوات کی متاثرین ہیں، کچھ ہمیں چھوڑ دیں اور کچھ لے کے جائے۔ وہ بولے نہیں، ہم تو اپنی وطن سے آئے تھے چھپنے کی جگہ کے لیے، لیکن ادھر اپنوں نے بھی ہمیں لوٹ لیا۔ اورنگی ٹاؤن کراچی سے ملحق قریب و جوار کے علاقے میں دہشت کی علامت کہلانے والے گروہ کے ملزمان کو لایا گیا انٹیروگیشنز کی خاطر۔ کیا نام ہے تیرا؟ سردار۔ کدھر رہتے ہو؟ کواری پہ۔ افغانی ہے تو؟ تیرا کیا نام ہے؟ شاہد۔ کدھر رہتا ہے؟ نیو میاں والی کالونی۔ نیو میاں والی کالونی میں رہتا ہے۔ تیرا کیا نام ہے؟ امان اللہ۔ امان اللہ، کہاں رہتا ہے؟ پختون آباد۔ وہ بات سنو میری، اب سیدھی کب سے وارداتیں کر رہا ہو، ٹھیک بتانا، ورنہ پھر تمہارا ایسا میں بندوبست کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اپنے بارے میں ملزمان نے آخر کار بتانا شروع کیا۔ کب سے وارداتیں کر رہا ہو؟ یہ 2-2.5 سال سے کر رہا ہوں۔ کون کون ہے گروہ میں تمہارے ساتھ؟ میرے ساتھ ایوب اور میں تھا، اور ایک یہ لڑکا۔ ایوب، تو اور یہ؟ 1-2 مہینہ ہو گیا، ابھی 2-3 وارداتیں کیا ہے، سال تو کام کرتا رہا ہوں، بیچ میں گاڑی چلا۔ جو بات میں پوچھو اتنے بات کرو، فالتو بات نہیں کرو۔ اچھا، کہاں وارداتیں کی ہیں؟ ماں ایک یہ گھر کا کام کیا ہم لوگ نے۔ یہ جو سوات سے متاثرین آئے ہوئے تھے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ سوات سے لٹا ہوا ہے اور تم نے یہاں اس کا کام کر دیا۔ یہ لڑکا ہے نا جس کا نام اس نے بتایا، الیاس، جس کے گھر میں واردات کی ہے؟ جی ہاں، سوات سے جو آیا ہوا ہے۔ جی، یہ سوات سے کیا نکالا ہے اس کے گھر سے؟ اس کے گھر سے ہم لوگ نے دوست بتا رہے تھے، ایک سونے کا کڑا نکالا ہے اور 400 روپے نکالے جیب سے، اور 3 موبائل نکالے۔ تمہارے کو غیرت نہیں ہے ادھر سی بھی؟ تمہیں موت نہیں آ گئی؟ ایک تو وہ ویسے ہی وہاں سے لٹ پٹ کے آئے سوات سے، ادھر تمہارے شہر میں آئے، اور ادھر تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بتا کیا سامان تھا؟ دیا تھا اور 400 روپے تو 3 موبائل۔ یہ کڑے تھے نا؟ 2 کڑے تھے نا؟ ہاں۔ گوٹیاں کتنی تھی؟ کڑا ہم لوگ کو ایک ملے، ایک کڑا دوسرا دوست نے چھپا لیا، لیکن ہم اس سے ایک برآمد ہوا ہمارے کو۔ پیسے کتنے تھے؟ 6000 روپے تھے، اور 2 کڑے تھے اور 2 انگوٹیاں تھی، وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، اور نارتھ نازم آباد میں کیا ہوا تھا، شاہراہ نور جہاں کے علاقے میں؟ ہم لوگ جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ، تو پولیس والے نے ہاتھ دیا بھٹو کالونی میں۔ بھٹو کالونی میں موٹر سائیکل میں پولیس 2 بیٹھے تھے، ان لوگوں نے ہاتھ دیا، تو میرے دوست نے بولا بھگا گاڑی، تو ہم لوگوں نے گاڑی بھگایا، تو پھر پولیس نے چیمبر میں مارا پیچھے سے، میرے دوست نے چھلانگ مارا، فائرنگ کی ان لوگوں کے اوپر، پولیس والوں پہ۔ ہاں، پولیس والے زخمی ہوئے، میرا دوست ہلاک ہو گیا۔ ڈاکو کا انجام کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ جو تمہارے دوست کے ساتھ ہوا، تمہارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ وہ اے بی ماربل میں کیا ہوا تھا؟ اے بی ماربل میں ہم لوگ گئے تھے، اندر گئے پیچھے کی طرف سے۔ کتنے لوگ تھے تم؟ ہم 3 تھے۔ تم 3 تھے؟ جی ہم 3 تھے۔ ہم لوگ جب گئے بھی ماربل میں تو 2 بندے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، ہم لوگوں نے ان سے 2 موبائل اور 10,000 روپے لیا تھا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ جو آئل ٹریڈر کی دکان؟ آئل کی ٹریڈر پہ میں تھا اور ایک دوسرا میرا دوست مسٹر زاہد وہ تھا۔ مسٹر زاہد؟ ہاں، وہ بند وہ کدھر ہے ابھی؟ جیل میں سر۔ کب جیل میں گیا ہے؟ تقریباً آپ لوگ ہی تھانے سے گئے، ادھر بنارس سے پکڑا گیا۔ بنارس سے پکڑ کے جیل چلا گیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو جیل گئے؟ تقریباً 3-4 مہینے تو ہو گئے۔ کیا کیا تھا وہاں پہ؟ آئل کی ٹریڈر کی دکان میں ہم لوگ گئے تھے، لیکن پیسے ویسے نہیں لیے تھے سر۔ اچھا، پیسے سے اس کو
میرے دوست نے چیمبر مارا, میں نے بھی مارا. اس نے پیسے نہیں دیے تو پھر گولی چل گئی, ایک گولی لگ گیا یہاں پہ ٹانگ پہ لگا. پوری دنیا کو تم الو کے پٹھوں گولیاں ہی مارتے رہو, لوٹا ماری کرو, دہشت گردی کرو, اور کوئی تمہارا کام نہیں ہے. صرف 4 دفعہ والدار کی ہے نا, صرف 4 دفعہ ان کے ساتھ. صحیح ہے, وہ بھی میرا اپنا گھر کا مجبوری تھا. تم بتاؤ اور کون کون سی واردات؟ میں نے صرف ایک واردات کی. پہلا 2006 سے بند تھا. وہ لڑائی کا کیس تھا, موبائل اس لوگوں نے میرے اوپر لگایا تھا. اچھا, تو بند ہو گیا تھا, تو میرا ہفتہ نہیں ہوا تھا, میں چھوٹ گیا تھا. کتنی سزا ہوئی تجھے؟ مجھے 3 سال سزا ہوئی. 3 سال سزا کاٹنے کے بعد آیا, پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بن سکا ہے نا. جرائم, سزائیں, قانون, ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ ان جرائم پیشہ عناصر کے لیے ایک کھیل ہے. تمہارا کام ہی یہی ہے, تم نے بس یہی لوٹا ماری کرنی ہے. بربریت شہر میں مچائی ہوئی ہے تم لوگوں نے, عذاب بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کو تو چھوڑ دو جو بیچارہ لوٹ پیٹ کے اپنے لوگ مروا کے اپنا مال اسباب تباہ کر کے, یا تمہارے پاس محبتوں کے خاطر, پناہ کے خاطر ادھر آیا. کیا کیا تم نے؟ میں نے صرف اے بی کا ماربل سے بس اے بی کے ماربل کو لوٹا ہے. اور کتنے دن پرانی بات ہے اے بی ماربل کی؟ یہ تقریباً 10-15 دن ہو رہا ہے. کس کس کو لوٹا تھا وہاں 2 بندے تھے صرف. اچھا, کیا کیا لوٹا تھا ان سے؟ 2 موبائل تھا اور 10,000 روپے تھا. 2 موبائل فون اور 10,000 روپے. اس میں کون کون تھا واردات میں تمہارے ساتھ؟ یہ تو 3 ہوتے. تم تینوں ساتھ تھے؟ ہاں. کہاں کا رہنے والا ہے؟ پیچھے میں وزیرستان کا رہنے والا. کتنے عرصے پہلے یہ کام شروع کیا؟ 2.5 سال ہو گئے تقریباً. میں سال پھر کام کرتا رہا ہوں, بیچ میں سب گاڑی چلاتا رہا ڈیفینس میں. 2.5 سال ہو گئے. ابھی تقریباً مہینہ ہو گیا تو پھر میں کام چھوڑ دیے. 6 مہینے سے تو میں تیرے پیچھے لگا ہوں, مہینہ ہو گیا. یہ پورے منگو پیر روڈ کو تم نے عذاب بنا کے رکھا ہوا ہے. تم جانے دیتے ہو نہ کسی شریف آدمی کو آنے دیتے ہو, اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو گولیاں مار دیتے ہو. کتنی وارداتیں روزانہ کرتے تھے؟ میرے پاس تو بہت رپورٹس ہیں ان کی. روزانہ 4-6 وارداتیں روزانہ مین منگو پیر روڈ پہ, پیر آباد کے علاقے میں, منگو پیر کے علاقے میں, اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں 4 سے 6-8 وارداتیں روزانہ کرتے ہیں یہ لوگ. پوری کہانی بتاؤ, شروع سے لے کے آپ تک ڈیٹیل بتاؤ. سر میں تقریباً 2.5 سال سے کر رہا ہوں یہ غلط کام. کوئی پولیس والا تمہارے ساتھ ملوث ہے؟ نہیں سر, کوئی پولیس والا نہیں ہمارے ساتھ ملوث. پکی بات ہے؟ جی سر, نہیں. کوئی مال کس کو لے جا کے بیچتے کس کو تھے؟ سر وہ ہمارا ایک 200 غلام تھا, اس کو دیتے. کون غلام؟ وہ ابھی جیل گئے نا. وہ جو جیل گئے ہیں؟ جی صاحب, کام روزگار ملتا نہیں تھا تو غلط کام کرتے تھے. اگر روزگار نہیں ملے گا تو کیا بات ہے, لوگوں کو جان سے مار کے پیسے لوٹ لوگ اس لیے زمین پہ آئے اور فساد پیدا کرنے کے لیے. ٹوٹل وارداتیں بتاؤ. میں صرف 4 دفعہ کام کیا. یہ سامنے کیا کیا کام کیا؟ میں نے ایک پیڈری کا کام کیا ہے. صحیح ہے, ان کے یہ بھی ساتھ ماربل والا. ہاں جی. 10,000 روپے نکلے, 2 موبائل نکلے. اچھا, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ سوات سے یہ مسافر آیا جو اس کا, اور ایک روڈ میں میرے ایک بندے کو پکڑا تھا نا روڈ میں موٹر سائیکل میں, بس اس سے یہی 600 روپے نکلے. کیا ٹائم تھا وہ جب 600 روپے لیے تھے؟ 10-11 بجے کا ٹائم تھا. ہاں, کبھی کچھ کبھی موبائل چھیننا, کبھی بندہ مار دینا, کبھی گھر میں گھس جانا. تم نے تو کبھی فیکٹری میں گھس جاتے ہیں, کبھی زیور چھینتے ہیں, کبھی فیکٹری میں گھس جاتے ہیں, کبھی آئل ٹریڈرز کو لوٹ رہے ہیں, کبھی کوچ کو لوٹ رہے ہیں, کبھی کسی موٹر سائیکل والے غریب کو لوٹ رہے ہیں. گھر میں کیسے گھسے تھے ان کے؟ سر اس کا گیٹ کھلا تھا, ہم 3 بندے اس کے گھر میں گئے. کس نے ٹچ کس نے دیا تھا اس گھر کا؟ سر یہ ٹچ غلام نے دیا تھا. سر غلام نے دیا تھا. جی سر. غلام کون؟ غلام کو جو بند ہو کے چلا گیا؟ جی سر. جو جیل گیا ہے آج؟ جی سر. اس نے کیا بولا تھا؟ اس نے کہا تھا یہاں 2 بندے ان کے پاس پیسے اور ایسا سونا ہے, تو ہم لوگ آئے تو پھر کام کیا ہم لوگوں نے. اس کا 3 افراد تھے اس گھر میں, اور 2 مرد تھے اور ایک لیڈیز تھی. سر اچھا, لیڈیز کے ہاتھ میں سونا تھا, 2 کڑے تھے, 2 انگوٹیاں تھی, اور 6,000 روپے تھے. 6,000 روپے تھے. تو یار تمہیں غیرت نہیں آئی, شرم نہیں آئی اس طرح سے؟ ذرا بدائی کو ملانا. جانتے ہو ان کو؟ کون ہے یہ؟ بھائی یہی بندے گھس گئے تھے, یہ 2 بندے تھے, ایک اور ساتھی تھا, لیکن وہ کیا لیا تھا تمہارے گھر سے انہوں نے؟ کچن میں کھڑے تھے, کھانا بنا رہا تھا. اسی ٹائم تھا عشاء کی نماز کا ٹائم تھا کہ یہ آ کے گھس کے پستول نکال کے اور بورڈ مار دیا, سامنے رکھ کے بولے کہ جو بھی کچھ ہے, جو ہاتھوں میں کھڑے تھے وہ نکال دیے. بس انہوں نے جو بھی تھا انہوں نے لے لیا. ناظرین, ہم نے آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا کہ سوات سے لوٹے پیٹے آنے والے ایک مصیبت زدہ گھرانے کو ایک بار پھر کراچی میں اپنوں ہی نے کس طرح لوٹ لیا.